علامہ شرف الدین بوصیری، کون شرف الدین بوصیری؟ ان کی بات بھی سرکار کے علم پر دلالت کرتی ہے۔ شرف الدین بوصیری، آپ نے علماء سے اکثر سنا ہوگا کہ آخر میں فالج کی بیماری پڑ گئی، ایک حصہ مفلوج ہو گیا، کام کرنا چھوڑ گیا، رات کو سوئے ہیں، یہ ارادہ کیا کہ دنیا کے بادشاہوں کی تعریفیں کی ہیں، آج کیوں نہ محمد کریم کی تعریف کے لیے قلم اٹھاؤں؟ تو کیا لکھا؟ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم فإن من جودک الدنیا وضرتها۔ اے پیارے حبیب، یہ دنیا اور آخرت یہ تو آپ کی سخاوت کا صرف ایک حصہ ہے۔ وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، اور لوح اور قلم کا علم جو ہے اے پیارے حبیب یہ بھی آپ کے علم کا ایک حصہ ہے، پورا علم نہیں ہے۔ پورا علم یا رب جانے یا مصطفیٰ جانے۔ شرف الدین بوصیری جب بیمار ہوئے، رات کو سوئے، رکھ کر یہ قصیدہ لکھ کر سوئے، میرے آقا کو پتہ چل گیا کہ میرا غلام بیمار ہے۔ سرکار دو عالم خواب میں تشریف لائے، صحابہ کرام بھی ساتھ ہیں، میرے آقا نے فرمایا بوصیری ذرا قصیدہ سناؤ۔ حضور کون سا قصیدہ سناؤں؟ میں نے تو بڑے لکھے ہیں۔ سرکار نے فرمایا جو سب سے آخری لکھا ہے وہی سناؤ۔ علامہ بوصیری سنا رہے ہیں، صحابہ کرام جھوم رہے ہیں۔ عرض کیا حضور مجھے تو ایک ایسی بیماری ہے کہ طبیبوں نے کہا ہے کہ اس سے تو مر جائے گا۔ سرکار نے فرمایا کہاں ہے بیماری؟ عرض کیا حضور اس حصے پہ ہے۔ سرکار نے اپنا دست نبوی پھیرا، بیماری صحیح ہو گئی، اور سرکار نے اس قصیدہ کے بدلے اپنا بردہ، عربی میں چادروں کا نام ایک بردہ ہوتا ہے اور ایک ازار ہوتا ہے۔ ازار اس چادر کو کہتے ہیں جو کمر میں باندھتے ہیں، بردہ اس کو کہتے ہیں جو اوپر کی جاتی ہے۔ میرے مصطفیٰ نے اپنی بردہ بھی عطا فرمائی۔ صبح اٹھے، علامہ بوصیری بردہ شریف بھی پڑا ہوا ہے اور پورا کمرہ خوشبو سے مہک رہا ہے۔ علامہ بوصیری ٹھیک ہیں، بازار میں چلتے ہیں، ایک دیوبندی شرح قصیدہ بردہ لکھ کر کہتا ہے کہ علامہ بوصیری بازار میں چل رہے ہیں، ایک گرد و غبار میلے کپڑے والا وہ کہتا ہے بوصیری، اس نے آواز دی، علامہ بوصیری نے پیچھے مڑ کے دیکھا، وہ کہتا ہے کہ ذرا وہ قصیدہ تو سناؤ جو رات سرکار کو سنایا۔ علامہ بوصیری کہتے ہیں میاں تو کہاں تھا؟ کہنے لگا کہ میں بھی مصطفیٰ کی کچہری میں موجود تھا جب تو قصیدہ سنا رہا تھا۔ تو کچھ اولیاء کرام حضوری بھی ہوتے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں ان کو حاضر ہونے کی اجازت ہوتی ہے۔ تو حضرت علامہ بوصیری کو آ کر عیادت پرسی کرنا، بیماری سے صحت عطا فرمانا، یہ میرے مصطفیٰ کے علم کی دلیل ہے کہ مزار پر انوار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا کہ میرے غلام پر بیماری نے حملہ کر دیا ہے اور میرا قصیدہ بھی لکھ دیا ہے۔ تو آج اگر کوئی سب سے بڑا سیاسی اور سب سے بڑا دنیا دار اس کا کوئی نوکر ہو، وہ یہ اپنے لیے عیب سمجھتا ہے کہ میرا نوکر کہیں اور جائے، میرے مصطفیٰ کا نوکر تو دنیا میں وہ شہنشاہی کرتا ہے۔